عمران خان کی شکل میں ایک جمہوری ڈکٹیٹر جو غیر ملکی ایجنڈے پر جو کسی کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے کبھی کشمیر کا سودا کرتا تھا، اس ملک کے خزانے کو اپنے باپ کا خزانہ سمجھ کر لوٹتے رہے۔ آپ نے اس ملک کو گوگی جیسی طاقتیں مہیا کی جنہوں نے آپ کی بیگم کے ساتھ مل کر اس ملک کے وسائل کو لوٹا، کبھی اس ملک کے اندر بے روزگاری کی دلیلیں پیش کرتا تھا، جو کبھی اس ملک کے اندر 1 کروڑ گھر کا جھانسا دے کر لوگوں سے چھتیں چھینتا تھا، جو اپنے بنی گالا کو ریگولرائز کرواتا تھا اور غریب کا جھونپڑا گراتا تھا۔ آپ نے جس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا، آپ نے جس طریقے سے اس کے بدعنوان کابینہ اور وزراء اور ساتھیوں کا مقابلہ کیا، انہوں نے جس طریقے سے جس بے دردی کے ساتھ کووڈ کے زمانے میں لوگوں سے ماسک اور سینیٹائزر تک چھین لیے، آج میں پوچھتا ہوں اس بدعنوان حکمران سے کہ کہاں ہے تمہارا ظفر مرزا، جو تمہارا مالی سہولت کار تھا، جس نے اس ملک کو کووڈ کے زمانے میں ماسک اور سینیٹائزر سے محروم کر دیا، جس نے کووڈ کی ویکسین میں پیسے کھائے۔ کہاں ہے آج تمہارا عامر کیانی، جو اس ملک پر تم نے مسلط کیے اور جو صرف تمہاری سہولت کاری کے لیے اس ملک کے غریب عوام کا ٹیکس کا پیسہ آپ اس ملک سے گوگی کے ذریعے باہر لے جاتے رہے۔ آپ نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور بالآخر آپ نے اس ملک کے جمہوری اور سیاسی ادارے کو اور پنجاب کے سب سے بڑے جمہوری ایوان کو آپ نے اپنی ضد اور انا کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے اس کو توڑا۔ اس پارلیمانی مدت پوری نہ کرنے دی گئی، اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ ایک عرصے سے سیاسی ماحول جو ہے وہ بڑا گرم اور بڑا کشیدہ رہا، اور آپ ساروں کے سوالات کے جوابات جو تھے وہ روز دینے پڑتے تھے کہ اسمبلی ٹوٹ رہی ہے، اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی۔ فائنلی وہ بھی ہو گیا، اور خان صاحب کا اس بہانے ایک اور جھوٹ بھی جو تھا وہ بھی سامنے آ گیا کہ آج بھی انہیں اپنے پناہ گاہ کے لیے ایک اسمبلی بچانا پڑی، اور انہوں نے پنجاب کا جو ایک سیاسی قتل تھا، جو ایک معاشی قتل تھا، وہ تو کیا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ کے پی اسمبلی نہ توڑ کر اپنے لیے ایک پناہ گاہ، ایک محفوظ پناہ گاہ، جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ساری کرپشن، میں بنی گالا کے قصے وہاں پر محفوظ رکھ سکتا ہوں اور رہ سکتا ہوں۔ اگر میرے پاس وہ اسمبلی بھی نہ بچے تو پھر میں کہاں سے بیٹھ کر اس ملک کے جو جمہوری اور سیاسی ادارے ہیں ان کے خلاف جو میں غلیظ زبان استعمال کرتا ہوں وہ کہاں سے کروں گا۔ تو انہوں نے کے پی اسمبلی جو ہے وہ نہ توڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جو اپنی بہتری، جو کہا جاتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، چیئرمین بلاول بھٹو کی جو خارجہ پالیسی تھی یا جو ان کے خارجہ حوالے سے جو ان کی بطور وزیر خارجہ کاوشیں تھیں، جس سے پاکستان آئسولیشن سے بھی نکلا، پاکستان گرے لسٹ سے بھی نکلا، اور پاکستان کے لیے لوگوں نے سوچنا اور بات کرنا شروع کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو انتخابی رزلٹس ہیں، جو کہ کشمیر میں بھی آپ نے دیکھے، اور اس کے بعد سندھ میں اور خصوصاً حیدرآباد اور کراچی کے اندر، جہاں پر آج تک پیپلز پارٹی بلدیاتی میئر جو تھے وہ نہیں بنا پائی تھی، حیدرآباد ہو یا کراچی ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر کلین سویپ کیا،
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے جیالوں کو، اپنے بھائیوں کو، تمام صوبائی حکومت کو کہ ان کی کاوشوں سے، ان کے ویژن سے، ان کی سندھ کی جو خدمات ہیں صحت کے اندر، تعلیم کے اندر اور دیگر جو انفراسٹرکچر کے لیے ان کی جو کاوشیں تھیں وہ رنگ لائی ہیں، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور جناب صدر آصف علی زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا کراچی کے ساحلوں سے کامیابی کا سفر شروع کیا ہے، اور وہ سندھ سے اور پنجاب سے ہوتی ہوئی انشاءاللہ تعالی بہت جلد گلگت بلتستان کی چٹانوں پر اور چوٹیوں پر آپ کو نظر آئے گی۔ اور پنجاب کے جیالوں کو میں آج خصوصاً کہوں گا کہ میں آپ کی جرأتوں کو، عظمتوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جنرل ضیاء الحق اور جنرل ایوب سے جو اپنی کاوشیں شروع کی تھیں، اور پھر مشرف رجیم کے سامنے جس دلیری کے ساتھ آپ کھڑے رہے اور جس طریقے سے آپ نے اس آمریت کا مقابلہ کیا، اور پھر اس سے بڑھ کر جب آپ ایک عمران خان کی شکل میں ایک جمہوری ڈکٹیٹر جو غیر ملکی ایجنڈے پر، جو کسی کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے کبھی کشمیر کا سودا کرتا تھا، کبھی اس ملک کے اندر بے روزگاری کی دلیلیں پیش کرتا تھا، جو کبھی اس ملک کے اندر 1 کروڑ گھر کا جھانسا دے کر لوگوں سے چھتیں چھینتا تھا، جو اپنے بنی گالا کو ریگولرائز کرواتا تھا اور غریب کا جھونپڑا گراتا تھا، آپ نے جس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا، آپ نے جس طریقے سے اس کے بدعنوان کابینہ اور وزراء اور ساتھیوں کا مقابلہ کیا، انہوں نے جس طریقے سے، جس بے دردی کے ساتھ کووڈ کے زمانے میں لوگوں سے ماسک اور سینیٹائزر تک چھین لیے، آج میں پوچھتا ہوں اس بدعنوان حکمران سے کہ کہاں ہے تمہارا ظفر مرزا جو تمہارا مالی سہولت کار تھا، جس نے اس ملک کو کووڈ کے زمانے میں ماسک اور سینیٹائزر سے محروم کر دیا، جس نے کووڈ کی ویکسین میں پیسے کھائے؟ کہاں ہے آج تمہارا عامر کیانی جو اس ملک پر تم نے مسلط کیے اور جو صرف تمہاری سہولت کاری کے لیے اس ملک کے خزانے کو اپنے باپ کا خزانہ سمجھ کر لوٹتے رہے؟ آپ نے اس ملک کو گوگی جیسی طاقتیں مہیا کی جنہوں نے آپ کی بیگم کے ساتھ مل کر اس ملک کے وسائل کو لوٹا، اس ملک کے غریب عوام کا ٹیکس کا پیسہ آپ اس ملک سے گوگی کے ذریعے باہر لے جاتے رہے۔ آپ نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور بالآخر آپ نے اس ملک کے جمہوری اور سیاسی ادارے کو اور پنجاب کے سب سے بڑے جمہوری ایوان کو آپ نے اپنی ضد اور انا کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے اس کو توڑا۔ اس پارلیمانی مدت پوری نہ کرنے دی گئی، اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور آپ کو ایک بھرپور اور ایک طاقتور پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آنے والے الیکشن میں ایک قوت بن کر ابھرے گی، اپنا جو کھویا ہوا مقام تھا اس کو حاصل کرے گی۔ پنجاب کے اندر میں یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ آج جس مہنگائی کا راگ الاپا جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے پنجاب کے اندر بے حد کوشش کی کہ ہم پنجاب کی جمہوری طریقے سے ایک آئینی طریقے سے تبدیلی لائیں، اور یہاں پر جو صوبائی ذمہ داریاں ہیں، جو صوبائی خود مختاری کے بعد صوبے کو دی گئی تھی 18ویں ترمیم کی شکل میں اور این ایف سی ایوارڈ کی شکل میں، ہم وہاں پر ایک جمہوری حکومت کا قیام کریں اور اس کے ذریعے مہنگائی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔